دوستو، سیلاب کی وجہ سے ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں پانی بھر گیا اور لوگوں کے جان و مال کا بھی کافی نقصان ہوا۔ کچھ علاقوں کی بگڑتی ہوئی حالات کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگ کشتیوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ پانی جب اجمیر شریف درگاہ میں پہنچا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ایسا کرشمہ دکھا کہ وہاں پر موجود سارے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مزار پر آئے ہر ایک ہندو بھی اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ دوستو، غریب نواز کی اس کرامت نے ہزاروں ہندوؤں کی زندگی بدل دی۔ قدرت کا یہ کرشمہ اجمیر شریف کی درگاہ میں پیش آیا۔ یہ راجستھان کا ایک بہت بڑا شہر ہے اور اس شہر کے مشہور ہونے کی وجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ایک وقت تھا جب اجمیر میں ہندوؤں کا ایک بہت بڑا مندر تھا اور یہ مندر صرف راجا اور رانیوں کی عبادت کے لیے خاص تھا، اور اس مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب بھی تھا جس کو ہم اور آپ انا ساگر کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو بہت ہی زیادہ پوتر یعنی پاک صاف مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو بھی اس تالاب میں نہا لے گا اس کے سارے گناہ جھڑ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ ہر رات 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتے تھے۔ اگل بگل کے کئی دیہاتی علاقے مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہات کی آمدنی مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ اس مندر میں ہزاروں لوگ رہتے تھے جن کا کام آنے والوں کی سیوا اور دیکھ بھال کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹا دیتا ہے، کون سا دیوتا صحت اور تندرستی کا مالک ہے اور کس مورتی کی پوجا سے دولت کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اس مندر کے پاس چلے گئے اور انا ساگر سے کچھ دوری پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے، اور اسی وقت عصر کا وقت ہو گیا۔ لہٰذا آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے اذان دینے کو کہا۔ کفر و شرک کے گڑھ اجمیر میں اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام کو نہیں جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے اور اپنے گھر سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہیں، تو پھر یہ لوگ کس بھگوان کو پکار رہے ہیں؟ جب شام ہو گئی تو پھر یہ لوگ کس بھگوان کو پکار رہے ہیں؟ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چرواہوں نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا بڑا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ لیکن وہ نہ مانے اور ضد کر رہے ہیں کہ اونٹ اسی جگہ پر بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا، یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگاؤ۔ آخر آپ رحمت اللہ علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو چرانے کا وقت آیا اور ان کو چرانے کے لیے جانے لگے تو چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا، لیکن پتہ نہیں اونٹ تو اٹھنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ انہوں نے اونٹ کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا، لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے بہت زیادہ پریشان تھے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ جاتے تھے آج کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں اٹھ پا رہے ہیں؟ آخر انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی قابل جادوگر ہے اور کسی نے کہا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ دھیرے دھیرے بات راجا تک پہنچ گئی
کہ ایک مسافر فقیر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ کر رکھتے ہو، یہ بیچارے بھوک پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے، نہ ہی جادو کرتے ہیں، جاؤ کہو جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اب جو جا کر اٹھایا تو اونٹ فوراً اٹھ گئے اور ہندوؤں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ 5 وقت اذان ہوتی اور نماز کی ادائیگی کی جاتی۔ آخر راجا تک یہ بات پہنچ گئی، کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر بھرشٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ناپاک کر دیتے ہیں، اور تو اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں ہیں، یہ تو صرف پتھر ہیں، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھایا جانا چاہیے۔ راجا نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ ماंس گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، اور تو اور ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی پی لینے سے کون سی کمی آ جائے گی، لیکن وہ کہنے لگے وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، قطب الدین، شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی پی لینے پر کوئی لڑائی جھگڑا کریں گے، جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ تو پانی موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ چلو ہم مشکیزہ بھر لیتے ہیں۔ وہ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے چھونا نہیں چاہیے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا کر بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وہ مشکیزہ اوپر کھینچا، لیکن جو ہی مشکیزہ پانی سے باہر نکالا، انا ساگر کا پانی سوکھ چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انا ساگر کا سارا پانی مشکیزہ میں بند ہو گیا تھا۔ انا ساگر کا سوکھنا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا اور وہ رو رہے تھے کہ جو ہم گناہوں کی گٹھریاں لاتے ہیں اور انا ساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، اب ہم گناہوں کا بوجھ لیے کدھر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو سکھا دیا ہے۔ راجا نے جب یہ سنا تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی میں کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ پریشان ہوئے کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی انا ساگر کے دم سے، اسی کی وجہ سے تو لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ انا ساگر کے سوکھ جانے سے ہندو دھرم کی پرچار کو بہت بڑا دھکا لگا تھا اور یہ بہت ہی حیران کرنے والی بات تھی۔ آخر طے کیا گیا کہ فقیر سے بات کیا جائے، آخر وہ چاہتا کیا ہے، اگر اس کی کوئی ضرورت کھانے پینے کی چیز ہے تو ہم مان لیں گے، یا پھر سب مرد عورتیں اور بچے جا کر فقیر کو منائیں گے کہ لوگوں کو پریشانی سے بچا لیجئے اور ہم پر رحم کیجئے، ہم پاپ کا بوجھ اٹھائے کدھر جائیں اور کیسے سکون پائیں۔ یہ کام زیادہ آسان تھا، لہٰذا سارے لوگ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، جاؤ قطب الدین، مشکیزہ واپس تالاب میں ڈال دو۔ جو ہی مشکیزہ تالاب میں الٹا گیا، انا ساگر کناروں تک اچھل آیا، اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو اتہاس کار اس بات کو مانتے ہیں کہ اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے۔
ان ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں میں بھی غم و غصہ کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور وہ سوچ میں پڑ گئے تھے کہ فقیر اگر کچھ دن اور ادھر رک گیا تو دیوی دیوتاؤں کا تو نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ لہٰذا لوگوں نے راجا کو مجبور کیا کہ جلد سے جلد کچھ کیا جائے۔ راجا نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مقابلہ کر کے جلد سے جلد انہیں ہرانے کو کہا اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کے علمی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس نے راجا کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجا کو کوئی اچھی خبر سنائے گا۔ رام دیو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ چپ رہے۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کیا تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو، تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ اس نگاہ اور اس لہجے میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ رام دیو قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، بابا، جس دھرم کے تم ہو اسی دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو یہ سب دیکھ رہے تھے دیکھتے ہی رہ گئے، حیران تھے، پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا۔ جو خریدنے آیا تھا وہ خود بک چکا ہے، جو جیتنے آیا تھا وہ ہار چکا ہے۔ پنڈت رام دیو خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر مسلمان ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو ساری دنیا ان کی ہو جاتی ہے۔ دوستو، ہندوستان میں سیلاب کی وجہ سے کئی گھر، کئی مکانات پانی میں بہہ چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جب اجمیر شریف میں داخل ہو چکا ہے۔ جیسے ہی پانی اجمیر شریف کے بازاروں میں پہنچا تو خواجہ غریب نواز کی ایسی کرامت دکھی کہ پانی پیچھے کی طرف جانے لگا۔ یہ خواجہ غریب نواز کی بڑی کرامت ہے، جس نے دیکھنے والوں کا ایمان تازہ کر دیا۔ اللہ کے ولیوں کی بے شمار کرامتیں ہیں جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔